بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. My name is Saira Abbas from PMC, and today the topic of my discussion is how we discover ourselves, our talents, our abilities for best career. فار یور کریئر پلاننگ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے پہچاننا ہے. اس دنیا میں مختلف قسم کے پیشے ہیں، مختلف قسم کے ٹیلنٹس ہیں اور مختلف قسم کے ہی مزاج ہیں. تو انسان جب خود کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، معاش کا بہترین ذریعہ تلاش کرتا ہے، تو اس کے لیے جس چیز کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کلیہ ہے کہ صحیح انسان جو ہے وہ صحیح وقت پر بالکل صحیح جگہ پر ہونا چاہیے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہر انسان کا ایک الگ رول ہے اپنا لائف میں. جی، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ خود سے سوال پوچھئے کہ آخر آپ کی طے کردہ منزل کیا ہے، جس سفر پر آپ نکل رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. تو اس کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود شناس بننا پڑے گا. اب یہاں سے آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آئے گا کہ خود شناسی کیا ہے. تو خود شناسی یہ ہے کہ جب انسان اپنی ذات میں، اپنے ٹیلنٹ میں اور اپنے فہم میں اپنی اسٹرینتھ کو تلاش کرتا ہے تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے. وہ خود کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ آخر اس کو ترقی کس شعبے میں ملنی ہے. تو دراصل یہی خود شناسی ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی لائف کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہوگا آپ کا وہ یہی ہوگا کہ آپ خود شناس ہوں، آپ کو سیلف ریئلائزیشن آتی ہو. دراصل خود شناسی ہی کامیابی کا ذریعہ ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ کتنا مضبوط ہے. انسان سے تو انسان کی آپ کی کمیونیکیشن ہے ہی، لیکن آپ کے اللہ سے کتنی کمیونیکیشن ہے. آپ کا جو آپ کے رب سے جو تعلق ہے، کنیکشن ہے، ایک بانڈ بنا ہوا ہے، وہ کس قدر مضبوط ہے. تو جب آپ یہ جاننے کی جستجو کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا. جب اللہ آپ کے لیے راستے بنائے گا تو چیزیں جو ہیں وہ الہامی طور پر آپ کے حق میں ہوتی جائیں گی. قدرت جو ہے وہ آپ کے لیے اشارے دے گی اور پھر آپ کو اس کام میں ذہنی سکون محسوس ہوگا کہ جو آپ کام کر رہے ہوں گے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ یہ کام جو ہے یہ مجھے اندر سے انر سیٹسفیکشن دے رہا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ آخر کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سا ایسا پروفیشن ہے جو میرے لیے بہترین ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے پاس اس شعبے سے متعلق جو ہے وہ معلومات اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس جو ہے پیرامیٹر ہے اس خود کو جانچنے کے لیے، سیلف ریئلائزیشن کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر موجود ٹیلنٹ کو تلاش کریں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جو گاڈ گفٹیڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کوئی کس خوبی سے نوازا ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنے کیریئر کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو دنیا میں ٹیلنٹس کی جو ٹوٹل ٹائپس ہیں وہ 13 ہیں. سب سے پہلے ہے لیڈرشپ، سیکنڈ ون از فائٹرز، ٹیچرز، لائرز، پولیٹیشینز، اکاؤنٹنٹ، ایڈمنسٹریٹو، اور اس کے بعد ہیں کمیونیکیٹرز، بزنس مین ہیں، اسپورٹس مین ہیں، اور انوینٹرز کی ہے، اور سب سے اینڈ میں جو ہے وہ لیبرز کی ہیں. تو یہ جو ٹوٹل کائنڈز ہیں یہ خود کو پرکھنے کے پیمانے ہیں. ان پیمانوں پر آپ نے خود کو جانچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ ٹیلنٹ کے لحاظ سے، اپنے ٹیلنٹ کے لحاظ سے کس کیٹیگری میں فٹ آتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ ٹیلنٹ تو نہیں رکھا کہ آپ میں جو ہے وہ ایک لیڈر کی کوالٹیز ہیں، آپ میں بزنس مین کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں، آپ میں اسپورٹس مین کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں، آپ چیزوں کو
ہینڈل کرنا جانتے ہیں، آپ چیزوں کو مینیج کرنا جانتے ہیں، آپ حالات اور وقت کے مطابق لوگوں کو ڈیل کر کے ان پر اپنا پریشر بنانا جانتے ہیں. کیا آپ میں پولیٹیشین کی کوالٹیز تو نہیں ہیں؟ اس کے بعد آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے معززین کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ اس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ ان تک بآسانی پہنچ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ میں یہ ابیلٹی تو نہیں ہے کہ کہیں آپ جو ہے وہ کچھ نیا ایجاد کرنے کا فن رکھتے ہیں، فطری طور پر جو ہے آپ کچھ تخلیق کرنے والے ہیں. ان تمام ٹیلنٹس کو جانچنے کے بعد آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ میں کس ٹائپ کی کوالٹیز ہیں، آپ میں کس ٹائپ کا ٹیلنٹ ہے، آپ اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے اپنے پروفیشن میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک انسان میں ایک سے زیادہ ٹیلنٹس موجود ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہو سکتا ہے اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس میں ایک ٹیچر کی کوالٹیز بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس میں ایک انوینٹر کی کوالٹیز بھی ہوں. اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس خود کو جانچنے کا ایک پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس مزاج کے مالک ہیں، آپ کی جو نیچر ہے وہ کس ٹائپ کی ہے. اینڈ نو ٹرائی آؤٹ ٹو فائنڈ دا آنسر آف دس کوشچن: ہاؤ مینی ٹائپس آف شیڈز آر پریزنٹ ان یور پرسنالٹی؟ دیر آر 17 ٹائپس آف موڈ. آپ کا جو مزاج ہے وہ اس کی 17 اقسام ہیں، یعنی کہ موڈ کے لحاظ سے آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو موڈ ہے اس کی ٹائپ نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ آپ بریو ہیں، آپ چیزوں کو بہادری سے مینیج کرنا جانتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یا پھر آپ کوائرڈ ہیں، یعنی کہ آپ بہت جلد ہار مان جانے والے ہیں، بزدل ٹائپ کے ہیں. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کنفیوزڈ پیپل، جو کہ بات ان کے سامنے کسی آسان چیز کو بھی رکھا جائے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم پہ کس قسم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. اس کے بعد ہائپوکرائٹ پیپلز، ٹاکٹیو، سائلنٹ، خاموش رہنے والے، یا پھر آپ ٹرسٹ وردی ہیں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ قابل اعتماد ہیں کہ لوگ آپ پر بہت جلد بھروسہ کر لیتے ہیں. یا پھر آپ میں جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ یا پھر آپ انوائے ہیں، بیڈ ٹیمپر والے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ ہے کہ آپ بالکل چیزوں کو کام، سکون سے، بالکل نرم دلی کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کرنے کا فن رکھتے ہیں. یا پھر آپ جیلس ٹائپ کے ہیں. اس کے بعد آپ فارگیور بھی ہو سکتے ہیں، اسکیپٹیکل بھی ہو سکتے ہیں. اور سب سے اینڈ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مزاج جو ہے اس میں کنسسٹنسی بھی پائی جا سکتی ہے. ہر انسان کے اندر ایک سے زیادہ مزاج پائے جاتے ہیں، تو خود کو اس اسکیل پر ماپنے کے بعد آپ مزاج کی دوڑ میں کس نمبر پر کھڑے ہیں آپ نے اس کو پرکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ پیرامیٹر دیکھنا ہے کہ کس کام کو کرتے ہوئے آپ کو تھکن محسوس نہیں ہو رہی، یعنی کہ کوئی ایسا کام ہے جس کو آپ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، وہ صرف آپ کا پروفیشن نہیں ہے، وہ آپ کا پیشن ہے. تو جس کام کو کرنے میں آپ کو تھکن محسوس نہ ہو، جس کام کو کرنے میں آپ کو وقت کا پتہ نہ چلے کہ وقت کس طرح سے گزر گیا ہے، آپ اس میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے اس کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اور کبھی نہیں ہوا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھک جائیں یا پھر وہ اپنے رب کا جو دین ہے اس کی تبلیغ کرتے ہوئے تھک جائیں. انہوں نے راتوں کو قیام کیا اور رات تک بالکل رات کو سجدے میں پڑے رہتے تھے، لیکن انہیں اس چیز کا بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بالکل بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی. جس طرح سے انہیں اپنے رب سے پیار تھا، ایک پیشن تھا، ایک جو کہتے ہیں کہ بے حد جو محبت تھی. اور بے حد محبت جو ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی موقع پر تھکاتی نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ کسی کام کو کرنے میں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی، آپ کو دلی اطمینان ہو رہا ہے اس کام کو کر کے، آپ سکون محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے آج جو کام کیا اس سے مجھے دلی سکون محسوس ہوا ہے، کہ مطلب جیسے میں نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد حاصل کیا ہو، آپ معاوضے کی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں. اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو اس سے ارننگ کم آئے، آپ کو اس سے ارننگ زیادہ آئے، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہوتا. آپ مینٹلی طور پر سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کچھ کیا ہے کسی کے لیے. اس کے بعد آپ کے اس کام کے بعد جو ہے آپ اگر ایسا کوئی پروفیشن جو ہے وہ آپ نے چوز کیا ہے، ایسا کہ کوئی شعبہ آپ کے پاس ہے،
تو اس کے لیے آپ کے اندر سے آواز آتی ہے، انر وائس جو ہے وہ آتی ہے کہ آپ جو ہے اسی پیشے کے لیے بنے ہیں، آپ اپنے دل کی سنتے ہیں اور آپ کا دل کہتا ہے کہ جی بالکل جو پیشہ مجھے چاہیے تھا یہ پیشہ تو بالکل وہی ہے اور یہی راستہ مجھے اختیار کرنا ہے۔ جی تو سب سے اینڈ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کیریئر کے انتخاب کے لیے جو ایک فارمولا ہے وہ یہ ہے 3H فارمولا، یعنی کہ ہیڈ، ہارٹ اینڈ ہینڈ۔ اس کو اپنی زندگی میں ضرور لاگو کیجئے۔ آپ کسی بھی چیز کو انتخاب کرتے ہوئے، آپ اپنے کیریئر کا انتخاب کرتے ہوئے، آپ اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو دل ہے جو وہ کہہ رہا ہے، کیا آپ کا دماغ اس چیز کو قبول کر رہا ہے؟ کیا آپ کا دل اور آپ کا دماغ آپس میں اس چیز کے لیے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں؟ کیا آپ کے ہاتھوں میں آپ جسمانی طور پر آپ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ اس چیز کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس چیز کے لیے آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے، اس چیز کے لیے آپ میں قابلیت موجود ہے، تو کیا آپ اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں؟ خود کو جانچنے کے لیے، خود کو پہچاننے کے لیے جب یہ ان سارے پروسیس سے آپ گزر جائیں تو پھر آپ ان سارے عوامل کو جو ہے استعمال کیجئے گا، ان سارے سٹیپس کو فالو کیجئے گا اور خود سے سوال کیجئے گا کہ کیا آپ کے اندر جو ابیلٹیز بتائی گئی ہیں، جو ٹیلنٹس بتائے گئے ہیں، وہ سارے آپ کے ان میں سے کوئی آپ کے اندر موجود ہے؟ جو فارمولا آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ فارمولا اپلائی کرنا ہے، آپ نے انہی کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کو جانچنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے خود کو ڈسکور کرنا ہے، تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ جو آپ پیشہ چوز کرنا چاہ رہے ہیں وہی آپ کے لیے بہترین ثابت ہو؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ خیر۔